الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ماہ رجب شروع ہو چکا، رب کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ الہ العالمین ہمیں ماہ رجب و شعبان کے اندر برکتیں عطا فرمانا اور خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان و مبارک کی بہاریں نصیب فرمانا۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر سلسلہ وار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس تذکرے کو سن رہے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیگر تمام چیزوں کی محبت پہ غالب ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم صحابی بھی جب حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل کے اندر ابھی بھی اپنی جان کے ساتھ زیادہ لگاؤ موجود ہے، تو فرمایا کہ عمر پھر ابھی بات بنی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا توجہ کی برکت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیفیت مزید تبدیل ہوئی، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ قلب و جان سے بڑھ کر بھی سب سے زیادہ آپ ہی عزیز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب بات بنی ہے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات بننے کے لیے اور بگڑے معاملات درست ہونے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہو، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننا۔ بہت سارے لوگ جیسے قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، قرآن حکیم پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا۔ آپ کی عظیم شخصیت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی قائدانہ صلاحیتیں، آپ کی شرافت، امانت، دیانت اور آپ کی پوری حیات مبارکہ کو جب انہوں نے دیکھا، پڑھا، تو ان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، اور یہی محبت انہیں پھر اسلام کے قریب لے گئی، اور وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام کے دامن میں آگے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین گوشہ وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہجرت کیے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تقریباً 6 برس گزر چکے تھے، اور ایک وہاں کیفیت تھی مکہ کے اندر کہ جب جی چاہتا تھا بیت اللہ کا دیدار حاصل ہو جایا کرتا تھا، جب جی چاہتا جا کے عمرہ کر لیا کرتے، صحن حرم کے اندر جا کے خدا کو یاد کر لیا کرتے، اور بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں ہو جایا کرتیں۔ مگر اب تو برسوں بیت گئے تھے، مہینے، سال بیتتے گئے، اور وہاں پر حاضر ہو کر بیت اللہ کی نہ تو زیارت نصیب ہو سکی، نہ ہی وہاں پہ طواف کرنے کا موقع حاصل ہو سکا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر ایک اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا، بالخصوص مہاجر صحابہ ادھر مدینہ طیبہ کے اندر، انصار صحابہ کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جائیں، جا کر بیت اللہ کی زیارت بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور رب کے حضور عجز و انکساری کا اظہار بھی صحن حرم کے اندر کریں، تو اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا ان کے دلوں کے اندر بھی، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے کہ رب کا حکم آئے اور پھر ہم جا کر مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت بھی کریں، اور جا کر رب کے گھر کا طواف بھی کریں۔ تو 6 سال بیت گئے تھے۔ اب ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا
صبح آپ نے وہ خواب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیان فرمایا. نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سبھی لوگ یہاں سے عمرہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم بخیر و عافیت ہم نے جا کر عمرہ کیا ہے اور عمرے کے بعد اپنے حلق وغیرہ کروا کر ہم نے اپنے عمرے کو مکمل کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن کر بہت خوش ہوئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہر کسی کے خواب کی وہ بات نہیں ہے، اور خواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ بھی قرار دیا ہوا ہے. تو خود جو انبیاء کے خواب ہیں پھر ان کی تو عظمت ہی الگ ہے، وہ وہی ہی کی ایک قسم شمار کیے جاتے ہیں. تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے کہ وہ عرصہ دراز سے جس چیز کے منتظر تھے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے اور اس کی رضا شامل ہو چکی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیاری پکڑی اور سوئے حرم روانہ ہو جاتے ہیں. ادھر جب معلوم پڑا مکہ کے اندر لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے ہی بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر مختلف مواقع پہ مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے تلوار زنی کر چکے تھے اور بہت ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی. تو بڑے مشتعل اور بڑے جوان، بڑے باہمت بھی تھے. تو انہیں جب یہ خبر ہوئی تو وہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے چل پڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ ظاہر ہے جنگ کرنے کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، آپ تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، عمرہ کی نیت سے نکلے ہوئے تھے اور ہتھیار وغیرہ ساتھ اس طرح سے لے کے بھی نہیں چلے تھے. تو آپ نے راستہ تبدیل فرما کر آپ دوسرے راستے سے سوئے حرم روانہ ہوتے ہیں اور پھر چلتے چلتے آپ حدیبیہ کے قریب جا کے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہاں پہ رکنے کا حکم عطا فرماتے ہیں اور وہاں پر اب صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال لیا ہے. اپنے خیمے بھی لگ گئے اور وہاں پہ اپنے جانور، اپنے تمام امور کو انہوں نے وہاں پہ سیٹل کیا. تو چونکہ ارادہ تو یہ تھا نا کہ یہ سفر کنٹینیوسلی جاری رہے گا، وہاں مکہ شریف پہنچ جائیں گے، تو جو زیادہ راہ تھا، جو پانی پینے کا ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ تو اسی نیت کے ساتھ تھا. مگر اب جو یہاں پہ رکنا پڑا تو جو پانی ساتھ لائے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا اور اب قافلے کے پاس، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس پانی بالکل ختم ہوتا چلا گیا اور نہ تو جانوروں کے لیے پینے کا پانی ہے، نہ صحابہ کرام کے لیے پینے کا پانی، نہ وضو کا پانی. تو بڑی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا. تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حاصل کیا جا سکتا ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو ختم ہو چکا ہے، نہ وضو کے لیے پانی میسر ہے، نہ ہمارے پینے کے لیے پانی موجود ہے اور جانور بھی پیاسے پانی کو ترس رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بقی لکم من الماء شیء، تم میں سے کسی کے پاس کو تھوڑا بہت بھی پانی موجود ہے؟ تو سبھی تلاش کرنے لگے تو ایک پیالہ پانی کا ملا اور وہی پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس پیالے کے اندر رکھ دیا، لیکن پھر آپ کے اس دست مبارک کے رکھنے کی دیر تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آب شفا کے چشمے آپ کے انگشتان مبارک سے پھوٹ پڑے ہوں. پانی تھا کہ ابل ابل کر اس پیالے سے باہر نکل رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنا اپنا برتن بھرتے پانی پیتے چلے جاتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے چلے جاتے اور پھر اپنے جو برتن ان کے پاس بڑے بڑے موجود تھے ان برتنوں کے اندر اس پانی کو محفوظ کرتے چلے جاتے. تھا وہ ایک ہی پیالہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دست مبارک کی برکت سے وہ تمام صحابہ کرام جو کہ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ اس روز وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس پانی کو پیا بھی اور پھر اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنے برتنوں کے اندر محفوظ بھی کر دیا. پھر بھی راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ جو پیالہ پانی کا جو پیش کیا گیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر پانی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہو، کسی قسم کی اس کے اندر کمی بھی واقع نہ ہوئی تھی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ جس کا وہاں پہ اظہار ہوا اور رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا تھا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 2، کسی کو 1، کسی کو 3. جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تو سر تپا معجزہ بنا کے بھیجا. حسن یوسف بھی دیا، دم عیسیٰ بھی دیا
اور ید موسیٰ کی وہ تابانیاں بھی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو مختلف معجزات عطا فرما رکھے تھے وہ تمام کے تمام آپ کی شخصیت کے اندر جمع فرما دیے تھے۔ آپ اشارہ کرتے تو درخت چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے، آپ نظر فرماتے تو آپ کے دست مبارک کے اندر ہی نہیں بلکہ کوئی نہ ماننے والا ابو جہل جیسا منکر بھی آ جاتا تو اس کے ہاتھوں کے اندر بھی آپ کے حکم سے، آپ کے اشارے سے کنکریاں بول اٹھا کرتی تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت معجزے کا اظہار ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پہلے ہی آپ پہ دل و جاں نچھاور کیے ہوئے تھے، مزید ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منتظر ہیں کہ کب یہاں سے قافلہ آگے بڑھے اور وہ رب کے گھر کے اندر حاضر ہوں، بیت اللہ شریف کے اندر جائیں، طواف بھی کریں، اور وہاں پر سجدہ ریز ہو کر یہ جو اتنے سالوں کی پیاس ہے اس اللہ کے گھر کو دیکھنے کی جو آس دلوں کے اندر اتنے سالوں سے موجود ہے، اب اس آس کو پورا کرنے کا وقت ہے، اس پیاس کو بجھانے کا وقت آ پہنچا ہے، تو منتظر ہیں کہ کب آگے بڑھے۔ مگر ادھر سے قریش وہ آگے بڑھنے کے لیے، ان کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو جنگ پہ تلے ہوئے، تو انہوں نے اب مختلف سفیر بھیجنا شروع کر دیے۔ بدیل بن ورقہ یہ آئے سب سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات کی اور پوچھا جی آپ کدھر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، ہم تو احرام باندھے ہوئے آئے ہیں، ہتھیار ہمارے پاس ہے نہیں ہیں، ہم تو یہاں پہ آئے ہیں عمرہ کی نیت سے، ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کہا آپ کو تو قریش کسی بھی صورت عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو معلوم نہیں کہ پچھلے برسوں کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نہیں پچھلے برسوں کے اندر بدر جیسے واقعات بھی پیش آئے، غزوہ احد پیش آیا، خندق کے واقعات پیش آئے، مختلف اس طرح کے بہت سارے مارکے ہوتے چلے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے جا چکے تھے۔ کہا وہ تو کسی صورت آپ کو نہیں جانے دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئے ہیں عمرہ کی نیت سے، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب بدیل بن ورقہ واپس جاتے ہیں، کچھ مزید لوگ بطور سفیر آتے ہیں، 3 مزید لوگ آئے، اور یا ٹوٹل یہ 3 لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد عروہ بن مسعود ان کو سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ تو عروہ جب آئے انہوں نے آ کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور جا کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کیا ان کے بلبوتے پر قریش سے لڑنے کے لیے آگے جائیں گے؟ آپ کیا جا کے قریش سے لڑیں گے ان کے بلبوتے پہ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں یہ ذرا سی بھی بات ہوئی یہ تو سب بھاگ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور یہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، آپ کو شدید جلال آیا اور آپ نے شدید الفاظ کے اندر اس کی سرزنش فرمائی، اور پھر آگے آپ نے فرمایا اتظن ان نفر عن انسیتم بدر، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تم بدر کے واقعات کو بھول چکے ہو؟ هل تناسیتم احد، کیا تم نے احد کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم بھول چکے کہ غزوہ خندق کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس استقامت کا اظہار کیا تھا؟ اور پھر وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہم تو اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عروہ بن مسعود کا بات کرنے کا یہ انداز تھا کہ وہ بات کرتے کرتے وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتے، تو اسی طرح انہوں نے اب بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو بھی ہاتھ لگانا چاہا۔ ایک مرتبہ لگایا تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے جنہوں نے خود پہنی ہوئی تھی، وہ ایک جنگی سی ٹوپی ہوتی ہے، اس سے چہرہ پھر نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو جب ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اپنی تلوار کے ساتھ اس کے دستے سے ہاتھ پہ مارتے کہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو نہیں لگانا، یہ پھر بات کرتے کرتے پھر ہاتھ بڑھاتے اور پھر ہاتھ پہ مارتے، پھر بار بار جب ایسا ہوا تو کہا یہ کون ہے؟ کہا عروہ بن مسعود، یہ مغیرہ ہیں۔ اور اب مغیرہ جو تھے یہ ان کے اپنے بھتیجے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے چچا کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ٹچ بھی کریں، کیونکہ یہ ان پہ ایمان نہیں لا رہے، شرک کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا
وہ رشتے میں کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہے تو پھر وہ چاہے بلال حبشی ہوں، حبشہ سے تعلق ہو، سلمان فارس کے ہوں، وہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خاص طور پہ اس موقع پہ کہ جب وہ ایک جنگ کی سی کیفیت تھی، اس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب اس طرح سے ایک ایمانی جذبات کا اظہار کیا، تو اب عروہ بن مسعود واپس جاتے ہیں۔ واپس جا کر انہوں نے قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے دنیا بھر کے اندر مختلف بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، کیسر و کسریٰ کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا ہے، مختلف ان کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھے ہیں، ان کے جو غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے خدمت کے انداز بھی دیکھے ہیں، لیکن واللہ ما رأیت احدا یعظمہ اصحابہ ما رأیتہ، میں نے کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا، کسی بھی صاحب اقتدار کو ساتھیوں کو اس طرح سے تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ایسا میں نے کہیں کسی اور دربار کے اندر، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ماحول کے اندر، اس کے دربار کے اندر، اس کی مجلس کے اندر ویسا نہیں دیکھا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اس پہ جھگڑتے ہیں کہ وہ پانی نیچے نہ گرے، وہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ، اپنے بدن پہ مل لیا کرتے ہیں۔ وہ اگر بال ترشوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے بال نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور وہاں پہ تو ایک اشارے کی دیر ہے، وہ اشارہ کر دیں تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ان کے اشارے پہ تو وہ تو جان بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ ان سے جنگ کرنا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ اپنی جانیں دے دیں گے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب قریش کو ذرا اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر صلح فرمانا چاہتے تھے، آپ تو ارادے سے ہی عمرے کے نکلے تھے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ قریش کو بھی جب اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے بھی اب صلح کا پلان بنانا شروع کر دیا کہ اب کس طرح سے مصالحت کی جائے، لیکن کچھ نوجوان بڑے غصے کے اندر آئے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب کہیں پر کچھ صلح کی بات آتی ہے، بزرگ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دانشمند طبقہ ہوتا ہے، وہ جب صلح کی بات کرتا ہے، مصالحت کی بات کرتا ہے، ذرا جو ماحول کی ایک سختی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، اس کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دیکھیں بک گئے ہیں جی، انہوں نے تو کھا لیا، انہوں نے تو پیسے لے لیے، یا تو اندر و اندر انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ جو ان کے رہنما ہوتے ہیں ان کو بھی وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے سوا تو اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ آگے بڑھنا ہی ہے، اور پھر اس میں کتنے بیچارے نوجوان مارے جاتے ہیں، کتنے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب قریش نے صلح کرنے کا ارادہ کیا تو کچھ نوجوان بگڑ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، ہم بھول جائیں اور جا کے ان سے صلح کر لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہ خاموشی کے ساتھ، اب بڑوں کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ 50-60 نوجوان، ایک روایت میں 70 نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنی تلواریں لے کر وہاں سے نکلے اور جا کے کہا کہ ہم جا کے ان کو کچھ سبق سکھا کے آتے ہیں۔ تو جب یہ یہاں پہ پہنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی ایک طرح سے حفاظت کا اہتمام کر رہے تھے کہ کوئی آپ کے قریب نہ پہنچے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام دیگر بھی موجود تھے، تو انہوں نے پھر ان نوجوانوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف، آپ چاہتے تو ان کو وہاں پہ سزا بھی دی جا سکتی تھی، لیکن مصالحت کی آپ تمام تر کوششیں فرما رہے تھے۔ تو یہ جو اب ایک طرح سے مجبور ہو گئے تھے اور آپ کے سامنے بے بس تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرمایا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر ساتھ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ کی طرف بھیجا۔ جب آپ نے ان کو وہاں پہ بھیجا تو جب آپ حدود حرم میں پہنچے تو وہ لوگ بھر اٹھے کہ عثمان آپ کدھر، لیکن آپ نے بتایا کہ میں انا سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے اپنا سفیر بنا کر، پیغام بنا کے آپ کی طرف بھیجا ہے اور میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک شخص جو کہ سرداروں میں سے، اس نے آپ کی امان کا اعلان کیا اور وہ ساتھ لے کر آگے پہنچے، کیونکہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہاں پہ بزنس بھی رہا، کاروبار تھا، آپ کا خاندان بھی عالی اور آپ کا ایک سٹیٹس تھا، تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو اب وہاں پر حضرت عثمان غنی جب پہنچے تو جو دیگر لوگ آپ سے اچھی طرح سے آگاہ تھے،
وہ آپ کا ایک احترام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمان دیکھیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں یہاں پہ آنے دیں گے، لیکن آپ آئے ہیں، اتنے برسوں کے بعد آئے ہیں، حرم سامنے موجود ہے، بیت اللہ شریف موجود ہے، تو آپ آگے بڑھیں، پہلے طواف کر لیں، بعد میں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ کریں۔ آج ہمارے ہاں یہ بحثیں چل پڑتی ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے سیرت پہ بیان ہو جائے، اس کو بس آپ اس پہ عمل کریں، باقی یہ جو ایموشنل کنیکشن ود دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو دس اینڈ دیٹ، یہ بس ایسی باتیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ جتنا ایموشنل کنیکشن ہوگا اتنا سیرت کے اوپر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں تو ہی ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور ایمان خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں پہ موجود ہے، اللہ کا گھر ہے، طواف کے لیے اجازت مل گئی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں طواف کروں گا، واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کے رسول طواف نہ کر لیں، اور یا تو وہ طواف کریں گے اما ان یطوف او لا اطوف، یا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کریں گے تو میں بھی طواف کروں گا، ورنہ میں نے بھی طواف نہیں کرنا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہ ہو۔ ہم نے تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی انہی سے سیکھا ہے، انہیں طواف کی اجازت نہ ہو، مجھے طواف کی اجازت ملتی رہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے بغیر میں طواف کر لوں؟ تو اب اس بات پہ آپ کو وہاں پہ روک لیا گیا، بات چیت ہوتی رہی اور مذاکرات بھی جاری ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اسی دوران ادھر یہ بات پہنچ گئی، افواہ یہ پھیلی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ شدید ناراض ہوئے اس بات پہ، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا کہ ہم نے عثمان کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو آپ نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے حوالے سے آپ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ وہ وہاں پہ درخت موجود تھا جسے اب شجرۃ الرضوان بھی کہا جاتا ہے، تو آپ نے اس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے ایک ایک کے ساتھ آپ نے بیعت لی کہ اپنی جان کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کے حوالے کر کے اپنی جان مال اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹنا کہ جب تک کہ ان کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو تمام صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی، اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان بھی بیعت کر رہے ہیں۔ تو جب بیعت مکمل ہوئی تو اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحیح سلامت واپس تشریف لے آئیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی خوشی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ فقط ایک افواہ تھی۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس طرح سے ذکر فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت مومنین سے راضی ہو گیا، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ، اس کی شہادت اسی دنیا کے اندر مل جائے۔ دیکھیں ساری زندگی انسان عبادت کرتا ہے کس لیے کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنی عظیم ان کی خدمات اور کتنا عظیم ان کا جذبہ اور کتنی عظیم اطاعت اور اس کی قبولیت کا کیا عالم کہ رب تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر ان کو اس بات کی خوشخبری دے دی کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، کہ خاص طور پہ جب وہ وہاں پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اور اپنی جانیں لٹانے کی بات کر رہے تھے، ان کے اس جذبے، ان کے دلوں کے اندر وہ جو ایمانی جذبہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، رب تعالیٰ اس سے واقف ہے اور وہ ان سے راضی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بیعت کا سلسلہ یہ مکمل ہوا، اور ادھر ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ تو کسی صورت پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو انہیں احساس ہوا کہ اب ہمیں صلح ہی کرنی چاہیے، تو انہوں نے اب سہیل بن عمر ان کو بھیجا اپنی طرف سے سفیر بنا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتا دیکھا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے معاملے کو آسان کر دیا۔ ان کے نام کے اندر بھی وہی آسانی کی سی ایک بات ہے، اور پھر ان کی پہچان بھی ایسی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا، اب یقیناً معاملات صلح کی طرف بڑھیں گے۔ تو سہیل آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی جا کے عمرہ کر لیتے ہیں تو اس سے بڑا ایک ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سارے عرب کے لوگ کہیں گے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور زبردستی عمرہ کر کے واپس چلے گئے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پشیمانی اور بڑی رسوائی کا باعث بنے گا، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور اس کی دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ جب اگلے سال آئیں گے تو صرف اور صرف
3 دن آپ مکہ میں قیام کریں گے، کوئی ہتھیار آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے، فقط ایک تلوار ہوگی، اور پھر اگلے 10 سال ہمارے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہے، کوئی فریق ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرے گا۔ جو چوتھی اس کی شرط تھی وہ ایسی تھی کہ جس کے اندر بھرپور قسم کی ایک طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول فرمایا۔ وہ شرط کیا تھی؟ آپ نے کیوں اسے قبول فرمایا اور کیوں اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا؟ اس کو اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔